14ویں پارے کے آغاز میں ارشاد ہے، بسا اوقات کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، آپ ان کو کھانے میں اور دنیاوی فائدہ اٹھانے میں چھوڑ دیں اور ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دیں، یہ ان قریب جان لیں گے۔ 30ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس دن کفار یہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ تو یہ پچھتاوا جو ہے نا، یہ قیامت والے دن ہوگا ان کو جو ایمان نہیں لائے۔ ویسے قیامت کا پچھتاوا ایمان والوں کو بھی ہوگا، قیامت والے دن ایمان والے بھی پچھتائیں گے۔ وہ حدیث شریف میں ہے کہ وہ اس بات پر پچھتائیں گے کہ ہم نے بہت سارا وقت فضول کاموں میں ضائع کر دیا۔ نیکوکار بھی پچھتائیں گے کہ ہم نے اتنی نیکیاں کما لیں، اتنا اللہ نے اجر دے دیا، وہ فلاں وقت تھا تو مفید، لیکن اس میں بھی اگر ہم یہ والا اچھا کام کرتے تو زیادہ ثواب ہوتا۔ تو یہ دنیا میں موقع اللہ کریم نے دیا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکیاں کریں۔ اسی صفحہ پر ارشاد ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری قوموں پر تھی، امتوں پر تھی، لیکن قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ آج تو قرآن کریم کتابی صورت میں ہمارے پاس ہے، موبائل میں سافٹ کاپیز ہیں، نیٹ پر دستیاب ہے، ہر جگہ ہے۔ یہ کاغذ نہ بھی ہو تو سافٹ کاپیز ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ایک دور تھا جب کاغذ بھی نہیں تھے، پریس بھی نہیں تھا، قرآن تب بھی محفوظ تھا، اور اس کی حفاظت کیا ہے؟ یہ سینوں میں محفوظ ہے۔ اچھا، اب بھی یہ جو قرآن مجید ہے نا، اس کی تصدیق اب بھی سینہ ہی کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کے آخر میں، ہر قرآن مجید کے آخر میں لکھا ہوتا ہے، کسی حافظ صاحب کا نام لکھا ہوتا ہے، یہاں بھی لکھا ہوا ہے، کسی حافظ صاحب کا نام ہوتا ہے کہ میں نے اس کو لفظ بہ لفظ پڑھا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو تصدیق کون کر رہا ہے؟ وہ جس کے سینے میں محفوظ ہے، وہ پڑھ کر تصدیق کرتا، ہاں بھی یہ جو لکھا ہوا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا، اور یہ حفاظت کا کیا انتظام ہے؟ حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے حافظ آپ کو ملیں، یہ قرآن ہے جس کے حفاظ آپ کو کونے کونے میں ملیں گے، دنیا کے مختلف علاقوں میں ملیں گے۔ اسی طرح قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور اہل ایمان کے سینے اس کی تلاوت سے تر و تازہ ہوتے رہیں گے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اور ہم نے بادلوں کا بوجھ اٹھانے والی ہوائیں بھیجیں، پھر ہم نے آسمان سے بارش برسائی، سو ہم نے تم کو وہ پانی پلایا اور تم اس پانی کا ذخیرہ کرنے والے نہ تھے۔ دیکھیں کہاں سے سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، بادل ان کو کھینچ کر لاتے ہیں اور کس سمت میں لے کر جاتے ہیں، کتنی دور، کبھی سینکڑوں میل، کبھی ہزاروں میل دور لے جاتے ہیں۔ پھر وہ بادل ایک خاص مقام پر آ کے بارش کو برساتے ہیں۔ اب سمندر کا پانی تو ادھر آنے کو رہا، وہ تو نہیں آ سکتا تھا، وہ تو ڈھلوان والے علاقے میں تھا، اور جہاں بارش برس رہی ہے وہ اونچائی والا علاقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سرکل ہم نے بنایا ہے، تم وہاں کا پانی یہاں نہیں لا سکتے تھے، ہم نے بادلوں کو بھیجا ہے، پانی تم تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، یہ پانی کا جو سرکل ہے، اس پر بہت بعد میں تحقیق ہوئی، شاید 5ویں صدی میں، اور قرآن کریم نے 14 صدیاں پہلے بیان کر دیا تھا کہ بارش تم تک کیسے پہنچتی ہے اور بادل کیا کرتے ہیں، کہاں سے پانی کو کھینچ کر تم تک پہنچاتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو بار بار بیان کیا ہے۔ فرمایا دیکھو، اچھا پھر اس میں کئی چیزیں بیان کی ہیں، اس بارش کے نظام میں قرآن کریم نے کئی مثالیں بیان کی کہ جب بارش برستی ہے تو پھر جہاں زمین اچھی ہوتی ہے وہاں اچھی نشو و نما ہوتی ہے، اچھی چیزیں اگتی ہیں، جہاں زمین گندی ہوتی ہے وہاں
اچھی چیزیں نہیں اگتی، وہاں فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ایسی مثالیں بھی قرآن کریم نے بیان فرمائی، اور اس میں سمجھایا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت تو ہر وقت برس رہی ہے۔ تم اپنی زمین صاف کر لو، تم اپنا من صاف کر لو، تمہارا دل صاف ہوگا، تمہارا سینہ صاف ہوگا، تو جیسے ہی رحمت برسے گی انوار پھوٹیں گے، تمہیں برکتیں ملیں گی۔ اور اگر تم اپنا من صاف نہیں کرو گے تو جتنی بھی رحمت برستی رہے تم فائدہ نہیں اٹھا سکو گے۔ پھر قرآن کریم نے اس سے یہ بھی بیان فرمایا کہ دیکھو بارش برستی ہے اور زمین پر سبزہ اگ آتا ہے، تو جیسے زمین پہلے بنجر ہوئی پڑی تھی، بارش برسنے سے سبزہ اگ آیا اور زمین میں زندگی آ گئی، حیات آ گئی، سبزہ ہریالی آ گئی۔ تو جیسے ہم نے مردہ زمین کو بارش سے زندہ کیا نا، ایسی قیامت کے دن ہم تمہیں بھی زندہ کر لیں گے۔ یہ قرآن کریم نے بار بار بیان فرمایا۔ اس سے آگے ذکر ہے شیطان کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکالا، اور جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب شیطان نے کہا تھا میں ضرور ان کے لیے برے کاموں کو زمین میں خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اغویتنی لأزینن لہم، مزین کا لفظ بھی اردو کا جو لفظ ہے مزین، تزئین و آرائش ہم کہتے ہیں، یہ مزین اصل میں عربی ہی کا لفظ ہے۔ تو شیطان نے کہا تھا میں برے کام مزین کر دوں گا، اچھے بنا دوں گا۔ آج آپ دیکھیں جو اچھے کام ہیں نا ان کو برا سمجھا جاتا ہے، اور جو برے کام ہیں ان کو فیشن سمجھا جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سے کام ایسے ہیں، مثلاً حرام کام، حرام کاری، زنا، شراب کی بوتل کتنی خوبصورت پیکنگ ہوتی ہے اس کی، کسی مشروب کی اتنی خوبصورت دیکھنے میں پیکنگ نہیں ہے جتنی شراب کی ہے۔ اس کی اتنی خوبصورت پیکنگ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ شیطان نے کہا تھا میں مزین کر دوں گا۔ حرام کاموں کو کتنا خوبصورت بنا کے پیش کیا جاتا ہے، کیسے انسپائر ہوتا ہے انسان، اس کی کشش کی طرف کیسے جاتا ہے۔ اور جو نیکی والے کام ہیں، تقوی والے کام ہیں، کوئی عیاش ہو، بدکار ہو، فاسق و فاجر ہو، نیک ہو جائے، چہرے پہ سنت رسول سجا لے، لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ جو کہتے ہیں یہ تو فنڈو ہو گیا، یہ تو مولوی ہو گیا، صوفی ہو گیا۔ نام بھی ہم ویسے چنتے ہیں جو معاشرے میں ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ تو دین کے متعلقات جو ہیں یہ بیکورڈ لگتے ہیں، پرانے لگتے ہیں، فرسودہ لگتے ہیں، اور دین سے دوری اچھی لگتی ہے۔ یہ ذہن، یہ سوچ کس نے دی؟ یہ شیطانی خیال ہے۔ اس نے کہا تھا میں برے کام مزین کر دوں گا اور ان کو گمراہ کر دوں گا، گمراہی کی طرف یہ جائیں گے، سب جائیں گے۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کر دوں گا مگر إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوا ان میں سے تیرے ان بندوں کے جو اخلاص والے ہیں۔ بندہ نیکی کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے نا، اس کی بڑی قیمت ہے، اس کا بڑا ریٹ ہے۔ یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ میں سب کو گمراہ کر لوں گا، اخلاص والوں کو گمراہ نہیں کر سکوں گا، ان کو نہیں میں گمراہ کروں گا۔ اخلاص بڑی پاورفل چیز ہے۔ انسان نیکی کرتا ہے، اس کے فرشتے لکھتے ہیں، لیکن اس کا اخلاص جب بڑھتا جاتا ہے نا تو اس کو اللہ کریم خاص طور پر وہ مقامات دیتا ہے جس کا فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے بندے تو نے میری خاطر نیکی کی، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، میں بھی تجھے وہ دوں گا کسی کو نہیں پتہ ہوگا۔ اخلاص بڑی چیز ہے، اے کاش ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حبیب علیہ السلام کو، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ بے شک میں بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے کہہ رہا ہے آپ ان کو کہہ دیں میں بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا مہربان ہوں۔ جب رحمت کی خبر ملتی ہے تو انسان
بے خوف ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ خوش ہونا بھی چاہیے، اللہ کی رحمت کی بات ہے، بشارت جب بھی ملے تو خوش ہونا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بشارت سن کر، خوشخبری سن کر انسان خوف کو اگنور کر دیتا ہے، خوف والی، انذار والی، ڈرانے والی چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کے بعد فوراً فرمایا اگلی آیت، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ یعنی میں بڑا مہربان ہوں، رحم کرنے والا بھی ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ اب اس پر ایک حدیث سنیے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا تو 100 رحمتیں پیدا کیں، 100 رحمتیں، 99 رحمتیں، 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی، ایک رحمت ساری مخلوق کو دے دی۔ ہر انسان کے دل میں جو محبت ہے، جو نرمی ہے، ان ساری لوگوں کو، سارے انسانوں کو جو کچھ دیا گیا ہے رحم میں سے، وہ ایک رحمت میں سے ہے جو سب میں تقسیم ہو گئی، اور 99 رحمتیں اللہ کے پاس ہیں۔ اتنی رحمتیں ہیں اللہ کی۔ اب اگلی بات بڑی اہم ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اگر کافر یہ جان لیتا کہ اللہ کے پاس کل کتنی رحمت ہے تو وہ جنت سے مایوس نہ ہوتا۔ کافر ہو کر بھی وہ یہ توقع رکھتا کہ میں تو جنت میں چلا جاؤں گا، اتنی رحمت ہے اس کی، اتنی بڑی رحمت ہے۔ اور اگر مومن یہ جان لیتا کہ اللہ کے پاس کل کتنا عذاب ہے تو وہ دوزخ سے بے خوف نہ ہوتا۔ اب دونوں چیزیں حضور نے بتا دی۔ مومن جو ایمان والا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تو ایمان والا ہو کر بھی دوزخ سے بے خوف نہ ہونا۔ البتہ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کافر بھی جان لے تو اس کو بھی امید جنت کی لگ سکتی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ رحمت سے امید بھی رکھنی ہے اور اس کے عذاب والے معاملات سے خوف بھی رکھنا ہے، ڈرتے بھی رہنا ہے۔ اس سے آگے پھر وہ معذب قوموں کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے۔ اب قوم لوط والے بدفعلی کرتے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں، تو وہ کہنے لگے یہ مہمان ہمارے حوالے کرو، ہم نے اپنی جنسی تسکین ان سے پوری کرنی۔ وہ سمجھا رہے ہیں انہیں۔ اب جھگڑا ہو رہا ہے، حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کو محفوظ کر رہے ہیں کہ میرے مہمان میری عزت ہے، میرا سب کچھ ہے، اور وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے۔ تو ان کا واقعہ یہاں پر ہم نہیں ڈسکس کریں گے، بس یہی صورتحال آپ کو بتانی تھی پس منظر اس آیت کا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک قسم ارشاد فرمائی، ان کی جو کیفیت تھی اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے ایک قسم ارشاد فرمائی، اور میں نے صرف اسی قسم کی طرف آپ کی توجہ دلانی، پچھلے سال بھی اس پر بات ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا لعمرک، ہم کہتے ہیں نا تیری عمر کتنی ہے، عمر کا لفظ بھی اصل میں عربی کا لفظ ہے۔ لعمرک، مجھے تیری زندگی کی قسم، مجھے آپ کی عمر شریف کی قسم۔ اللہ تعالیٰ حضور کی عمر مبارک کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ جس چیز میں کوئی عیب ہو اس کی بھلا قسم تو نہیں کھائی جاتی۔ حضور کی ساری زندگی عیب سے، نقص سے، کمی سے پاک ہے، اور حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ولادت سے لے کر وصال با کمال تک اتنا شاندار ہے کہ اللہ نے پوری عمر کی قسم ارشاد فرمائی۔ لعمرک، مجھے آپ کی عمر کی قسم۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے آپ کو 7 آیتیں دیں
جو 2 بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا، تو 7 آیتیں جو 2 بار یا بار بار پڑھی جاتی ہیں، اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوئی ہے اور بے شمار برکتیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ سورت کے آخر میں ارشاد ہے، اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، کفار کی باتوں سے، کفار کے طعن و تشنیع سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تو پھر کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے رہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی پریشانی طاری ہوتی آپ نماز پڑھتے تھے۔ حضرت حذیفہ اس کو بیان کرتے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہا ہے کہ جب دل آپ کا تنگ ہو رہا ہے ان کی باتوں سے، تو آپ رب کی حمد کیجئے، اس کی تسبیح کیجئے۔ تو جب پریشانی لاحق ہو، مصیبت ہو، آفت ہو، کوئی ہاسپٹل میں ہے، کسی کا آپریشن چل رہا ہے، کوئی سیریس معاملہ ہے، اس میں حصول طاقت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ نفل پڑھے جائیں، فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ اس سے انسان کو سکون بھی ملتا ہے اور مشکل گھڑی بھی اللہ تعالیٰ آسانی والی فرما دیتا ہے۔ پھر ارشاد ہے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رائی کبھی آپ نے دیکھا کسی نے؟ یہ پنساریوں کے پاس پڑے ہوتے ہیں، جیسے خشخاش کا دانہ تو دیکھا ہی ہوگا، خشخاش کا دانہ تقریباً یہ سائز ہوتا ہے رائی کا۔ اب کتنا چھوٹا دانہ، فرمایا اتنا بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر اتنی بری چیز ہے۔ جب آپ یہ فرما رہے تھے تو ایک شخص نے کہا، ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتی خوبصورت ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، اچھی جوتی پہننا یہ تکبر نہیں۔ تکبر کیا ہے؟ دوسروں کو خود سے کم تر سمجھنا، کسی کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ ارشاد ہے، اور جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی، ہم ان کو ضرور دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت میں اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش کہ وہ جانتے جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ تو صبر کرنا اور رب پر بھروسہ کرنا یہ وہ کام ہیں جن پر اللہ تعالیٰ خوب اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ یہ سورہ نحل ہے، اور نحل مکھی کو کہتے ہیں، شہد کی مکھی کو، اس کا ذکر ہے یہاں پر۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ وہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچے چھپروں میں گھر بنائے، پھر تو ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس، پھر اپنے رب کے بنائے ہوئے آسان راستوں پر چلتی رہ، ان کے پیٹوں سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے، اس مشروب یعنی شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ اب مکھی کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے جو چھتا بنانا ہے وہ اونچا بنانا ہے؟ اور مکھی کے چھتے پر اگر آپ نے غور کیا ہو، کسی نے اس کو قریب سے دیکھا ہو یا اس کی پکچرز دیکھی ہوں، تو کیسے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں اور ان کے اندر کس طرح شہد کو سٹور کیا ہے۔ ایک انسان تو ایسا کام نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا سائنسدان بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو مکھی کو کس نے بتایا کہ تم نے چھتا ایسا بنانا ہے اور بنانا بھی اونچی جگہ پر ہے تو محفوظ رہے گا؟ اور پھر اس کو کس نے بتایا کہ تم یہ مختلف پھلوں کا رس چوس کر واپس یہاں پر آنا، تو پھر وہ شہد بن جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کے دل میں ڈالا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ صرف مکھی نہیں،
ہر کسی کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے۔ آپ نے کسی بکری کو یا گائے کو بچہ جنتے دیکھا ہوگا، تو جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اٹھتا ہے، تھوڑا سا ہلتا ہے، جیسے ہی وہ ذرا ہوش سنبھالتا ہے تو سیدھا تھن کے پاس جاتا ہے۔ اس کو کس نے بتایا کہ تیری بھوک کا مداوع یہاں پر ہے؟ کیا اس نے کسی کو دودھ پیتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس نے تو نہیں دیکھا، یہ اللہ نے اس کو بتایا۔ ہر جاندار کو اللہ نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان غور کر، اس سارے نظام کو دیکھ، تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی ہے جس نے اس سارے نظام کو بنایا، یہ خود بخود نہیں بن گیا۔ ایسے ہی بگ بینگ کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اچھا چلو مان لیا بگ بینگ تھیوری کو، تو وہ جو گیسز اکٹھی ہوئی تھی جس سے دھماکہ ہوا تھا، ان گیسز کو کس نے بنایا؟ کسی نے بنایا تو وہ گیسز بنی نا، تو دھماکہ ہوا۔ تو رب کریم کہتا ہے اے انسان تو غور کر، اس میں بہت کچھ ہے تیرے لیے اگر تو غور کرے۔ اچھا پھر اس میں یہ بھی فرمایا کہ وہ جو ہے وہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یعنی شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بیماری کے لیے بطور دوا شہد استعمال کرنے کی توجہ قرآن کروا رہا ہے۔ میں یہاں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم علاج کریں گے تو توکل کے خلاف ہے۔ بھئی یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے اس میں شفا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علاج کروانے کا فرمایا ہے، آپ نے علاج کا حکم فرمایا ہے۔ ایک صحابی کو آپ نے بھیجا، پچنے لگوا کر آئے۔ اسی طرح آپ نے خود بھی علاج تجویز فرمایا ہے۔ کوئی بیمار تھا، اس کو کہا شہد پلاؤ اس کو، اس نے کہا جی میرا بھائی اور بیمار ہو گیا، فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ وہ پھر آئے، جی حضور وہ تو اور بیمار ہو گیا، فرمایا وہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، اس کو شہد ہی پلاؤ۔ وہ شہد تیسری بار پلایا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مختلف بیماریوں کے لیے بہت سی چیزوں کو تجویز فرمایا، تو علاج کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ دیکھو مہنگی سے مہنگی دوائی لے کر بھی کچھ لوگوں کو شفا نہیں ملتی، اور کوئی معمولی سی دوائی لے کر بھی اس کو شفا مل جاتی ہے۔ تو علاج کرنا ہے، لیکن یقین رکھنا ہے کہ شفا اللہ نے ہی دینی ہے۔ اللہ چاہے گا تو شفا مل جائے گی، چاہے گا تو نہیں ملے گی، لیکن علاج کرنا ہے۔ اچھا پھر آگے وہ آیت ہے، بڑی اہم آیت، جو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خطبہ میں بھی پڑھا کرتے، تو ہمارے ہاں بھی خطبہ میں پڑھی جاتی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان کرو، اور رشتہ داروں کو دو، اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے، اور تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ بڑی جامع آیت ہے یہ۔ پہلے عدل کا ذکر ہے، پھر احسان کا ذکر ہے۔ عدل کیا ہے؟ بھئی کسی نے زیادتی کی ہے تو عدالت کے ذریعے آپ اتنی ہی اپنی زیادتی کا پورا بدلہ اس سے لے سکتے ہیں۔ اور احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ تو احسان کا مقام عدل سے زیادہ ہے۔ احسان کا مقام کتنا زیادہ ہے؟ وہ حدیث جبریل آپ نے نہیں، اس سال نہیں میں نے سنائی، لیکن کچھ عرصہ پہلے میں نے سنائی تھی کہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے نا، آ کر سوال کیا جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، تو اس میں سوال احسان کے بارے میں بھی تھا۔ تو ان سوال کیا جی احسان کیا ہے؟ احسان، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تصور نہیں پیدا کر سکتا تو یہ ضرور تصور رکھ کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی احسان کا جو معنی، جو ڈیفینیشن حضور نے بیان فرمائی نہیں، اسی پر سارا تصوف چلتا ہے۔ جو صحیح تصوف ہے، روحانیت، اسی پر چلتی کہ عبادت ایسے کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو ایسا یقین پیدا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے کہ جب بھی قرآن پڑھیں، قرآن پڑھنا ہو تو پھر کیا کرو؟ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لو۔
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس اے رسول مکرم جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں۔ اس آیت سے علماء نے مسئلہ بیان کیا کہ تلاوت قرآن سے پہلے تعوذ ضرور پڑھنا چاہیے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، تو بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے لیکن تعوذ ضرور پڑھنا چاہیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں ان پر اس کا کوئی تسلط نہیں ہے۔ جو ایمان لائے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں شیطان کا ان پر کوئی تسلط نہیں، شیطان کا ان پر کوئی غلبہ نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، شیطان نہیں ان کو کنٹرول کر سکتا۔ جو کیا کرتے ہیں اللہ پر ایمان بھی ہے اور اللہ پر بھروسہ بھی ہے۔ اس کا تسلط تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ جنہوں نے شیطان کے ساتھ دوستی لگائی، شیطان نے جو برا خیال دل میں ڈالا اس کے پیچھے چل پڑے، اور جو اس نے خواہش کے متعلق اکسایا اس کے پیچھے چل پڑے، وہ شیطان کے دوست ہیں اور وہی انہی پر شیطان کا تسلط ہوتا ہے۔ پارے کے آخری صفحہ پر بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیں آپ پہلے سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، امت محمدیہ سے کہا تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ بہترین ہونے کا ایک وصف، ایک سبب یہ بیان کیا، اور یہ جہاں پر بیان اس سے تھوڑا سا پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ اور حضور کی حدیث ہے کہ اگر تم نے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا، یعنی نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیا، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا، پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ صرف یہاں بیٹھنے والوں کی ذمہ داری نہیں، ہم سب کی ذمہ داری کہ جہاں جہاں ہم کوشش کر سکتے ہیں اصلاح کرنے کی ہم کریں، تو یہ سب کی ذمہ داری۔ فرمایا اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر تم دعا مانگو گے تو تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے نیکی کی تلقین کرنا، نیکی کے راستے کی طرف اپنے پیاروں کو جہاں جہاں پہنچ سکتی ہے ہماری آواز، ہم کسی کو موو کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری، لیکن اس کے بھی آداب ہیں۔ اب یہاں پر اس کے آداب بیان ہو رہے ہیں۔ عام طور پر ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں تو ہم متشدد ہو جاتے ہیں، ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں، ہمارا رویہ بہت سخت ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کی تربیت کی جا رہی ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت سے بلائیے۔ غصے سے نہیں بلانا، تان و تشنیع نہیں کرنی، ٹوکا ٹاکی کرنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، نہایت پیار سے محبت سے اصلاح کی کوشش کرنی، اور احسن طریقہ کے ساتھ ان پر حجت قائم کیجیے۔ اگر دلیل کی کہیں ضرورت پڑتی ہے، کسی کا ذہن میں کچھ غلط فہمی ہے، کچھ غلط سمت میں سوچ رہا ہے، جیسے ہمارے ہاں بڑے فاسد خیالات ہیں، الہاد بہت پھیل رہا ہے، تو اگر کسی کے خیالات بگڑ گئے ہیں تو پھر اس کو اگر آپ نے دلیل دینی ہے تو وہ بھی احسن طریقہ سے دینی ہے۔ تو ہمارے ہاں جب دلیل دینے کا معاملہ آتا ہے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں آ جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر دیکھیں ایسا بازار سجا ہوا ہے، ایک دوسرے کو گالیاں، لڑائیاں، تانے، پھبتیاں کسی جا رہی ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں علماء کو، بزرگوں کو، گزشتہ لوگوں کو، سب کو، بھئی سب ایسے ویسے، معاذ اللہ۔ تو دین کا کام کرنے والا، قرآن سمجھانے والا، حدیث مصطفیٰ کی بات کرنے والا، حضور کی سنت اور سیرت کی بات کرنے والا، وہ ان آیات کی مخالفت کرے گا تو کیا تبلیغ کرے گا، کیا وہ اصلاح کرے گا؟ وہ دوسروں کی عزتیں تو اچھال سکتا ہے اور امت کو لڑا تو سکتا ہے، اصلاح نہیں کر سکتا۔ اصلاح اگر کرنی ہے تو پھر اس آیت پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور احسن طریقہ کے ساتھ ان پر حجت قائم کیجیے، بے شک آپ کا رب ان کو بہت جاننے والا ہے جو اس کے راستہ سے بھٹک گئے ہیں، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دینا جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر بہت اچھا ہے۔ اور آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر
صرف اللہ کی توفیق سے ہے، اور آپ ان کی سرکشی پر غمگین نہ ہوں اور نہ ان کی سازشوں سے تنگ دل ہوں۔ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔